جس بندے کے ذمہ روزے اور نمازیں قضا ہوں، کیا وہ جو نمازیں نوافل کی صورت میں پڑھتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ سوال آپ نے سن لیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جس بندے کے ذمے نمازیں قضا ہوں واجبی، وہ سنتی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جتنی فرصت ملے اپنی قضا کرنے پہ توجہ دے۔ جس بندے کے ذمے واجبی روزے قضا ہوں وہ سنتی روزے نہیں رکھ سکتا۔ ہاں البتہ ہر بندے کو شوق ہوتا ہے کہ میں شب لیلۃ القدر کے نوافل پڑھوں، تے فلانے دن کا روزہ رکھوں، وہ واجب کی قضا کرے گا، خالق اکبر اس کو واجب کی قضا کرنے کا ثواب بھی دے گا، تے جو سنتی کام نہیں کر سکا اس کی حسرت اور تمنا کی سب بھی اللہ اس کو ثواب دے گا۔ لیکن جس کے ذمے واجب ہوں وہ سنتی کام نہیں کر سکتا۔ بس انما الاعمال بالنیات۔ جی بس ٹھیک ہے۔ اگر کسی بندے کی غیبت کی ہو انسان نے اور اگر وہ توبہ کرنا چاہے اور بندے تک پہنچ نہ ہو، کیا خدا معاف کر دے گا وہ انسان اللہ سے توبہ کرے؟ بندے تک کیا ہو؟ بندے تک پہنچ نہ ہو، یعنی کسی پہنچ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی پر تہمت لگائی جائے تو یہ بھی حق الناس کی تلفی ہے۔ کسی کی غیبت کی جائے یعنی گیلا کیا جائے، یہ بھی حق الناس میں شامل ہے۔ کسی کو گالی دی جائے یہ بھی حق الناس میں داخل ہے۔ اور جہاں حق الناس ہوتا ہے وہاں اللہ کا حق بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کا گیلا نہ کرو، اس نے کیا، اس مومن کی بھی حق تلفی کی اور خالق کا حکم بھی نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں گالی نہ دو، اس نے گالی دی، اللہ کی حکم عدولی بھی کی، اس کی توہین بھی کی۔ تو لہذا اس قسم کے جہاں بندوں کی حق تلفی ہوتی ہو، اللہ اس وقت تک توبہ قبول نہیں کرتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی ہے، جس پہ تہمت لگائی ہے یا جس کو گالی دی ہے، کیونکہ یہ حق الناس ہے کہ اللہ بندوں کا حق معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ ہاں چونکہ سوال میں یہ ہے کہ اس تک پہنچ نہیں ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات، وہ بندہ مر گیا ہے یا کہیں چلا گیا ہے سفر پہ اور اس کے وطن کا، اس کے ٹھکانے کا، اس کے گھر بار کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آدمی پر فرض ہے کہ حتی الامکان اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور اگر نہ ملے تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ معافی مانگنا چاہتا تھا، اس کو راضی کرنا چاہتا تھا، پر یہ وہ مر گیا ہے یا اس تک رسائی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اس بندے کے لیے مغفرت طلب کرے، اس کے لیے درود پڑھے، نیکی کرے، تاکہ اس کی غلطی کی تلافی ہو جائے۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر واقعا رسائی نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ معاف کر دے گا۔ جی قبلہ، کسی بندے کا اگر انسان نے حق غصب کیا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور وہ حق اس کو واپس کرنا چاہے لیکن اس کے ساتھ انتشار یا لڑائی بنتی ہے، تو وہ کیسے ہے کہ وہ انسان اپنی وہ توبہ کے ساتھ؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کا حق کوئی ادا کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں 100 طریقے، خود جا کے نہ کہے کہ میں نے تمہاری چوری کی تھی، سچ بولنا بڑ مجدے نے، نہ کہے کہ میں نے تمہارے مال پہ ڈاکہ ڈالا تھا، کسی اور آدمی کو دے دے اور اس سے قسم لے لے کہ تو ان کو بتانا تو نے نہیں کہ یہ مجھے کس نے دیا ہے، تم جا کر فلانے کا حق جو میں نے دبایا تھا، جتنے پیسے ہیں، جتنے کپڑے ہیں، جتنی جو چیزیں ہیں، ان تک پہنچا دے کسی ایسے بندے کے ذریعے جو یہ راز فاش نہ کرے کہ مجھے یہ سامان کس نے دیا ہے۔ حق والوں کا حق بھی پہنچ جائے گا کہ اس کی بےزتی بھی نہیں ہوگی، کہ لڑائی جھگڑا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر نیت صاف ہو تو حق ادا کرنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لڑائی نہیں لڑتے۔ وہ تو کہیں گے بڑا شریف آدمی ہے، ہمارا نقصان کیا تھا پر ہوش آ گیا تو آج معافی بھی مانگ رہے تھے، حق ادا بھی کر رہا۔
ہے، لیکن اگر سمجھتے ہے کہ فتنہ کھڑا ہوگا تو کسی اور بندے کے ذریعے ان کا حق پہنچا دے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، ان کا حق ان کو پہنچ گیا، اللہ معاف کرے گا، اگر نہیں معافی مانگ سکتا تو نہ مانگے، اللہ سے مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا، تو ان کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ جی قبر کے اوپر جو کتبے لگوائے جاتے ہیں، ان کے اوپر جو کلمے یا معصومین کے نام کنندہ ہوتے ہیں، کیا اس سے کوئی مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا صرف انسان؟ مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک رائی کے دانے کے برابر ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ہر وقت ہمارے پاس رہبر تو نہیں ہوتا تھے، رہنما جو یہ بتائے یہ فلانے مومن کی قبر ہے، یہ فلانی مومنہ کی قبر ہے۔ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی قبروں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے قبرستان میں گئے تو ایک آدمی گھوم رہا تھا، کہنے لگے تمہیں کوئی پتہ ہے میری اماں مرحومہ کی یہیں کہیں قبر تھی؟ اور جب بیٹے کو پتہ نہیں تو دوسروں کو کیا پتہ ہوگا اس کی ماں کی قبر کہاں ہے؟ لہذا یہ کتبے اس لیے لکھوائے جاتے ہیں تاکہ زندوں کو مردوں کا پتہ چل جائے یہ فلانے کی قبر ہے، یہ فلانے کی، تاکہ ان پر جا کر فاتحہ پڑھ سکے، درود پڑھ سکے۔ میں نے پورے پاکستان میں بلکہ کئی ممالک میں کہہ سکتا ہوں، ایک کوٹلی پیراں ہے ضلع جہلم میں، ہمارے راجگان راجہ ظفر علی خان کا نام اکثر سنا ہوگا یا جانتے ہوں گے، ان کے خاندان پردادوں تک، ان کے دادے پردادوں تک ان کے نام بھی ہیں، ان کی قبروں کے کتبے بھی ہیں۔ میں سال میں ایک آدھ دفعہ وہاں جاتا ہوں، پھر سارے قبرستان کی وہاں جا کے زیارت کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھنا نہیں پڑتا آپ کے بابے کی قبر کہاں ہے، دادے کی کہاں ہے، پردادے کی کہاں ہے، وہ لے جاتے ہیں تو میں خطبے پڑھتا جاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ شاباش دینی چاہیے ان کو جو اپنے چوتھے پانچویں نسل تک انہیں ان کو یاد رکھا ہوا ہے، سب کی قبروں پر کتبے لگوائے ہوئے ہیں، تو فائدہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہوتا ہے، اس کی نیک نامی بھی ہوتی ہے، لوگ اسے شریف بھی کہتے ہیں، بزرگوں کا برخوردار بھی کہتے ہیں، اس کو بھی سہولت دے۔ جب جاتا ہے تو قبر کا کتبہ پڑھ کے وہاں جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ مرنے والے کے لیے کوئی فرق نہیں کتبہ لگوائیں یا نہ لگوائیں۔ جی اگر کوئی بندہ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے، اس کے کچھ عرصہ بعد انسان توبہ نصوح کر لے، آیا وہ کیا عورت کے خاوند سے بھی معافی مانگنے سے بھی وہ مسئلہ بنتا ہے؟ کیا اس کا کوئی حل؟ اس کا حل یہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنا بڑ مجدے نے، اب معافی بھی مانگنی ہے، کہ معافی ایسے جرم کی ہے کہ جس کا نام لیا جائے تو ماشاءاللہ قتل و قتال تک نوبت آ جائے گی۔ اس کا علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے معافی مانگے تو یوں کہ بھائی جان دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں، نام لیویں آل محمد کے، اور مومن کے مومن پر بڑے حق ہوتے ہیں، مسلمان کے مسلمان پر بڑے حق ہوتے ہیں، برادری کے برادری پر بڑے حقوق ہوتے ہیں، لہذا اگر میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ اس طرح گول مول فکرے کہنے سے وہ کہہ دے کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا، اتنا کافی ہے۔ علامہ جزائری نے لکھا ہے کہ ایسا نہ کرے، عربی میں ان کی کتاب ہے کہ کو معافی دے دے تو کہے نہیں جی حق تلفی میں نے بڑی کی ہے، وہ کہے جو بھی کیا میں نے معاف کیا، تو پھر یہ کہے کہ نہیں غلطی بہت بڑی ہے، وہ کہے جو معاف جو کر دیا، کہے میں بتا نہیں سکتا۔ جب اتنا مبالغہ کرے گا تو پھر سچ بولے ہم بڑ مجدے نے، پھر وہ بھی ہاتھ میں ڈنڈا لے گا کہ کہے گا کہاں جاتا ہے تو ایسے تو ویسا۔ تو ایسی نہیں بات کرنی چاہیے کہ پھر بھاپڑ مچ جائیں، نہیں اشاروں میں بات کرنی چاہیے کہ مومن کے مومن پہ حق ہوتے ہیں، مسلمان کے مسلمان پہ حق ہوتے ہیں، اگر میں نے آپ کی کوئی حق تلفی کی ہو تو للہ مجھے معاف کر دیں۔ اس قسم کے اشاروں کنایوں سے کام چلانا چاہیے، ورنہ کھل کر بات کریں تو بھی قیامت تک معافی نہیں ملے گی، اور اگر اشارے کنائے اتنے ہوں گے کہ سرحد تک پہنچ جائے، جو معاف کرے تھے آپ کہیں بہت بڑا جرم کیا، وہ پھر کہیں معاف کیا تو یہ کہے بہت بڑا جرم کیا، اس کو بھی پتہ چل جائے گا میری عزت کو لوٹنے والا ہے، پھر کہے گا کہاں جاتا ہے تو نے، اے تیری ایسی تھے تیری تیسی، پھر اس معافی کا کیا معنی؟
کیا فائدہ کہ جس سے الٹا فتنہ فساد زیادہ مچ جائے اور زیادہ کام خراب ہو جائے. جی قبلہ عمرہ ادا کرتے ہوئے اگر کوئی کفارہ پڑ جائے تو وہ جانور کی جو شرائط ہیں قربانی والی، کیا وہ جانور کوئی شرطیں ورتیں نہیں ہیں، بس خون بہانا ہے اس جانور کا جو قربانی میں لگ سکتا ہے. مرغا ذبح نہ کریں، ٹیڈی بکرا بے شک کر، نہ کوئی اس کی شرط ہے موٹا ہو، نہ یہ ہے کہ دبلا ہو، نہ یہ ہے کہ معمر ہو، نہ یہ ہے کہ نوزائیدہ ہو، بس خون بہانا ہے. جب خون بہہ جائے گا، وہ دمبا ہو، بکرا ہو، بھیڑ ہو، جو بھی ہو، ٹیڈی بکرا ہو یا جو ہو، جس کو جانور کہیں 4 ٹانگوں والا، مرغا نہ ہو تے مرغی نہ ہو جانور، بس کفارہ ادا ہو جائے گا. جی غیر سید کا فطرہ سید کے لیے جائز ہے؟ عید سے فطرہ دے سکتا ہے؟ جی نہیں، فطرانہ اور زکوٰۃ یہی تو 2 چیزیں ہیں جو صدقہ سادات کے لیے حرام ہے، وہ یہی ہے. ایک ہے فطرانہ جو زکوٰۃ کی قسم ہے، تے دوسری ہے زکوٰۃ. یہ دونوں چیزیں غیر سید کی سید کے لیے حرام ہیں، لیکن سید کی زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اور غیر سید بھی. تے سید کا صدقہ سید بھی کھا سکتے ہیں اور غیر سید بھی، لیکن اس کے علاوہ عقیقہ ہے یا کوئی اور مستحبی صدقہ ہے، وہ سارے سادات کے لیے بھی حلال ہیں، غیروں کے لیے بھی حلال ہیں. کئی سادات کرام غیروں کا عقیقہ نہیں کھاتے، جی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیں تو ان کی مرضی، شریعت میں انہوں نے شریعت کے لیے حلال قرار دیا ہے. قرآن میں جو صدقے کا لفظ بولا گیا اس سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے. انما الصدقات للہ ولرسولہ وللفقراء والمساکین وفلاں وفلاں یخذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. قرآن میں جہاں لفظ صدقہ بولا گیا اس سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے اور فطرہ ہوتا ہے، اور یہی غیر سید کا سید کے لیے حرام ہے. ماشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، اس گئے گزرے دور میں جو قرآن مظلوم کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کا ذکر فرما. قرآن کا چھوڑنے کا شکوہ پیغمبر بھی قیامت کے دن کریں گے کہ رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ میری قوم میں مسلمان نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، الماریوں میں رکھ دیا تھا، جالوں کی زینت بنا دیا تھا. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، پڑھانے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے، اور پھر اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے. یا اللہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا موسم ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، قرآن کے سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس یہ آج ماشاءاللہ الحجت کیمپس میں ہم بیٹھے ہیں، ان کے ارباب کی، ان کے مالکان کی اور ان کے اسباب بست و کشاد کی حوصلہ افزائی فرما، ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، اور ہم سب کو ان کے ساتھ مخلصانہ تعاون کرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو نعمت اولاد سے معلوم ہیں ان کو نعمت اولاد صالح سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہ ختم فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما. آل محمد فرماتے ہیں اور پیغمبر بھی فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ماہ رمضان میں اللہ کھول دیتا ہے. یا اللہ ان کو ماہ رمضان کے بعد بھی کھلا رکھ، اور جہنم کے جو دروازے ماہ رمضان میں بند کیے ہیں ان کو آئندہ بھی ماہ رمضان کے بعد بھی بند رکھ.
یا اللہ پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مہنگائی کو دور فرما، بے روزگاری کی لعنت کو دور فرما، فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما، اور دہشت گردی کی وبا اور لعنت کو بے خبون سے اکھاڑ کے ختم فرما، اس کا نام و نشان مٹا، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، تمام عالم اسلام کو متحد ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کر کے ان کے برے ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما۔ سب حاضرین کے عموماً اور جو بانیان تقریب ہیں، جو صاحبان الحجت کمپلیکس ہیں، ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد فرما۔ ماشاءاللہ اندر سے تو آپ ماشاءاللہ یہ سیمنٹ وغیرہ سیمنٹڈ ہو چکے ہیں، باہر والی حالت جو ابھی تک وہ پتلی ہے اس کی بھی تکمیل کرنے کی مومنین کو توفیق عطا فرما، کہ ماشاءاللہ اتنی اوپر والی منزل کو بھی مکمل بنانے کی سعادت عطا فرما۔ ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و اہل بیتہ الاطہار الابرار الاخیار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاءاللہ۔